والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدقت یا رب العالمین۔ سورہ التغابن کی آیت نمبر 9 ہے آج ہمارے زیر مطالعہ۔ ارشاد فرمایا یوم یجمعکم، جس دن تمہیں اللہ کریم اکٹھا فرمائے گا، لیوم الجمع، ایک جمع ہونے کے دن جس کا اعلان ہو چکا ہے، ایک جمع ہونے کے دن تمام امتوں کو، تمام انبیاء کو، ساری مخلوق کو اپنے سامنے حاضر فرمائے گا، اور یہ اس کی شان قدرت ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہوگا، نقصان کے ظہور کا دن۔ اس دن کوئی شے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، بلکہ جو کچھ جہاں کہیں تھا ظاہر ہو جائے گا۔ یوم التغابن کا ظہور، گھاٹے کے ظہور کا دن، اظہار کا دن، ہر چیز کے سامنے آ جانے کا۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ پسینہ کب آتا ہے؟ جب انسان کو شرمندگی ہو اور حساب کا ڈر ہو، کانپتا ہے بندہ، شدت تکلیف، اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ سے پسینہ، تو اتنا پسینہ آئے گا، حضور فرماتے ہیں کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ کندھوں تک اس اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کہا گھاٹے کے ظہور کا دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بڑی پیاری بات فرمائی، لیکن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لے آیا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہا، یکفر، دور فرما دے گا، عنہ، اس سے، سیئات ہی، اللہ اس کے گناہ، اس سے اللہ اس کے گناہ دور فرما دے گا۔ اگر اس نے کوئی غلطیاں کی بھی تھیں، ایمان پختہ تھا، پھر غلطیاں ہو گئیں، تو وہ جو گناہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا، انہیں دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور داخل فرمائے گا اسے ایسے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا ہے کہ انسان کے پاس جمع کیا ہونا چاہیے، دولت کون سی ہونی چاہیے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے لوگو، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ ساز و سامان ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز حشر آئے گا، اس کے ساتھ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ ہوگی، نیز وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، ڈھیروں اعمال ہوں گے، لیکن ساتھ کیا ہوگا؟ زیادتیاں ہوں گی، ساتھ کیا ہوگا؟ دکھ ہوں گے، ساتھ کیا ہوگا؟ غیبت چغلی ہوگی، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان مظلوموں کو جتنا جتنا کسی کا نقصان کیا تھا دے دے گا، اور حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اور پھر اسے دھکا دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری نزل میں مفلس وہ ہے
میری نظر میں تنگ دست وہ ہے کہ جس کے بھرے ہوئے جیب خالی ہو گئے، لے کے گیا تھا بارگاہ الہی میں اجر حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو 7 چیزیں تھیں ان سب نے اس کی تباہی کر دی۔ لوگوں کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، اذیتیں دینا، روڑے اٹکانا، راستے بند کرنا، طرح طرح کی منافقتیں پیدا کرنا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکے دینا، لوگوں کے نہ حق مال رکھ لینا یا حق کھا لینا، یہ آج تو شاید لذت دیتا ہو، کل یہ بہت بڑا نقصان ہے، کل اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ تو فرمایا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پاک ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے گناہ بخش دے گا، انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کامیابی ہے اگر تم دیکھ سکتے ہو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں دوزخی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی تکلیف الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ جو تمہیں بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، سمجھا کرو وہ اللہ کی طرف سے، اسی سے التجا کیا کرو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص ایمان لے آئے اللہ پر، یہدِ قلبہ، تو اس کے دل کو اللہ ہدایت بخش دیتا ہے، ایمان کی بدولت ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، پس اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول مکرم کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو میرے رسول کی ذمہ داری تو اتنی ہی تھی کہ تم تک حق بات پہنچا دیتے، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تم اگر نہیں بھی مانو گے تو تم رسول اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم ان کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے ہو، نفع تمہارا ہی ہے، بھلا تمہارا ہی ہے، خیر تمہاری ہی ہے، اس میں کسی کا نفع نہیں، تمہارا اپنا بھلا ہے۔ تم اپنی خیر کے لیے اللہ کو چاہو، اپنی خیر کے لیے رسول اللہ سے محبت کرو، جتنا پیار کرو گے اتنا تمہاری بہتری ہوتی جائے گی، اتنا تمہیں درجے نصیب ہو جائیں گے، اللہ برکتیں اور خیر تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں ان لوگوں میں شمار فرما دے گا جو اللہ کے منعمین ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اگر انعام یافتہ لوگوں میں داخل ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔